بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی بہادر اور قد آور شخص تھا۔ اس کی بیوی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ جو بھی اس عورت کو دیکھتا تھا اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بہت ہی حسن سے نوازا تھا۔ وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ بے انتہا محبت کیا کرتا تھا۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ وہ عورت اس سے جب بھی دور ہوتی تھی تو اس شخص کو اپنی بیوی کی اتنی یاد آتی تھی کہ اس کو کھانا پینا بھی بھول جاتا تھا۔ وہ شخص اپنی حسین و جمیل عورت کے ساتھ زندگی بہت ہی پیاری گزار رہا تھا۔ ایک دن بستری کے دوران اس حسین و جمیل عورت کی موت ہو گئی۔ جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کو بیوی کی وفات کا بہت ہی صدمہ پہنچا۔ اس کو دفن کرنے کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر کئی سالوں تک روتا رہا، کیونکہ اس کو بیوی بھول نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن اس قبرستان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا کہ قبرستان سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں اس شخص کی آواز پڑی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھا ایک شخص رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تو اس قبر کے سرانے بیٹھ کر کیوں رو رہے ہو؟ یہ قبر کس کی ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا کہ یہ قبر میری بیوی کی ہے۔ یہ اس دنیا سے وصال کر گئی ہے۔ میری بیوی بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ مجھ سے اس کے جانے کا غم برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کی قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ، یا میری بیوی کو زندہ کر دے یا مجھے بھی موت عطا فرما دے تاکہ میں بھی اپنی بیوی کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بندے، اے عورتوں اور دنیا سے دل لگانے والے، کیا تیری بیوی زندہ ہو جائے تو پھر تو اپنے گھر چلا جائے گا؟ اس بندے نے جواب دیا، جی ہاں، میں گھر چلا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کائنات، اس عورت کو زندہ کر دے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے پاس آ کر کھڑے ہو کر یہ فرمانے لگے، اے مردے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اے مردے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحیح سلامت زندہ ہو جا۔ وہ شخص پاس بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ قبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلی اور اس قبر سے ایک حبشی مرد اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھا۔ اس کے کانوں اور منہ سے آگ کے شعلے ابھر رہے تھے۔ مردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھنے لگا۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ اس مردے نے عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر، میں اپنے کانوں سے غیبت سنتا تھا اور اس زبان سے غیبت کرتا تھا۔ کانوں سے جھوٹ سنتا تھا اور زبان سے جھوٹ بولتا تھا۔ اس کان سے گیت سنتا تھا اور منہ سے گیت گاتا تھا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے کہا کہ اس کلمے کے صدقے اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، تو کہہ رہا تھا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، اس قبر سے تو حبشی نکلا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اس کے ساتھ والی میری بیوی کی قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر مر جا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مردہ پھر قبر میں چلا گیا اور قبر پہلی حالت میں آ گئی، قبر بند ہو گئی۔ دوسری قبر پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس قبر میں لیٹنے والے مردے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ قبر کھلی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قبر سے ایک حسین و جمیل عورت اپنے سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی نکلی۔ اس شخص نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، جس کی محبت نے مجھے اتنے سالوں سے یہاں بیٹھ کر رونے پر مجبور کیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر گھر چلا جا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ اس شخص نے اپنی بیوی کے کپڑوں سے مٹی جھاڑی اور اپنی بیوی سے کہا کہ تیری جدائی نے میرا جینا ہی محال کر دیا ہے، میری نیند آرام کر دی ہے، اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں۔ اب یہ شخص اپنی بیوی کی ران پر سر رکھ کر سو گیا۔ بیوی نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزر رہا ہے۔ اس حسین و جمیل عورت کی نظر شہزادے پر پڑی اور شہزادے کی نظر اس عورت پر پڑی تو دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا۔ شہزادے نے اس حسین و جمیل عورت کو اپنی طرف بلایا۔ اس عورت نے اپنے خاوند کا سر زمین پر رکھا اور شہزادے کے گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد شور اٹھا، اپنی بیوی کو وہاں نہ پا کر بہت ہی حیران ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو ادھر ادھر تلاش کیا لیکن اس کی بیوی اس کو نظر نہ آئی۔ اس شخص کو وہاں لگے ہوئے گھوڑوں کے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ وہ شخص گھوڑے کے نشانوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی بیوی تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ دور ایک شہزادہ اور اس کی بیوی ایک دوسرے سے لپٹے سو رہے ہیں۔ اس نے پاس جا کر شہزادے کو کہا کہ یہ تو میری بیوی ہے، تو اس کو یہاں کیوں لے کر آ گئے ہو؟ اس شہزادے نے کہا کہ بندے، تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ جب بیوی سے پوچھا گیا تو بیوی نے اس بندے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں آپ کو نہیں جانتی ہوں۔ تو میں شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ تینوں آپس میں لڑ رہے تھے کہ اچانک وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ میری وہی بیوی ہے جس کو آپ علیہ السلام نے زندہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کہ تم تو اس کی بیوی ہو۔ اس پر بیوی نے جواب دیا کہ تم بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ اس عورت نے اللہ کے نبی کو یہ کہہ دیا کہ آپ علیہ السلام بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ وہ عورت جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہوئے آپ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہنے لگی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو ہم کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بیوی کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو پھر مر جا، اس مٹی میں دفن ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ عورت پھر سے مردہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو کہ وہ کفر کی حالت میں مرا اور ایمان کی حالت میں زندہ کیا گیا، پھر وہ ایمان کی حالت میں مرا ہو تو اس حبشی کو دیکھ لے، اور جس نے ایسی عورت دیکھنی ہو جو ایمان کی حالت میں مری اور پھر زندہ کی گئی اور پھر کفر کی حالت میں مر گئی ہو، تم اس عورت کو دیکھ لو جو جہنم کی آگ میں ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ تم نے کئی مدت تک بیوی کی قبر پر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے رہے ہو۔ جس طرح تم دنیا دار بندے بن کر اپنی بیوی سے محبت کرتے رہے ہو، اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہوتی تو میرا رب تم کو اس طرح تنہا نہ چھوڑتا جس طرح تیری بیوی تجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب کو پانے کی کوشش کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا بن جاتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے تو وہ بندہ دنیا میں بھی خوش اور آخرت میں بھی جنت کے مزے پاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک کیجیے، اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔